الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد درود شریف بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اے حضرات جڑے آ رہے ہیں جلدی جلدی آؤ جے محفل شروع ہوئے. میں اس چک میں پہلی دفعہ آیا ہوں. یہ پنجابی کا کہہ رہے ہیں، پنجابی بھی تھوڑی سی بولوں گا، لیکن چونکہ یہ میری کیسٹیں بیرون ملک جاتی ہیں، باہر ملک جاتی ہیں، اس لیے لوگ پنجابی سمجھتے نہیں، تو پنجابی بھی آئے گی، لیکن آپ اردو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، ایسی بات کوئی نہیں. سبحان اللہ. میں پہلی مرتبہ اس چک میں آیا ہوں، اور یہ چک کون سا چک ہے جی؟ قصبہ 89R قصبہ. یہ کس کے نزدیک ہے؟ عبدالحکیم کے. عبدالحکیم اور خانیوال کے درمیان ہے. کافی عرصے سے میری آمد کے سلسلے میں احباب نے ذکر کیا، اور اس خصوصی محفل کے لیے آپ کے اس گاؤں کا ایک فرد، غالباً سن پال نام ہے اس کا، اکبر سن پال، تو اس کا اصرار تھا. وہ گوڑلے شریف گیا میرے پاس، اور میں نے کہا چلیں وقت ہے تو میں کچھ دیر کے لیے یہاں آ جاؤں گا. حضرات تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، میرا کوئی خطاب کوئی نیا خطاب نہیں ہے. مجھ سے بہتر بولنے والے، اچھے بولنے والے، بڑے بڑے اچھے لوگ آپ سنتے ہوں گے، سنے ہوں گے اور سنتے رہیں گے. لیکن میں جو چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ عام خطیب حضرات سے ہٹ کر میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. کہ یہ
ماہ محرم الحرام ہے، نواسہ رسول جناب امام حسین علیہ السلام نے اس ماہ مقدس میں جو بے مثال قربانی پیش کی، اپنا پورا کنبہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، لٹا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی مثال نہ پہلے امتوں میں ملتی ہے اور نہ قیامت تک حضور کی امت میں اس کی مثال آئے گی۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ حسین کی یہ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل اللہ کی ذات ہے جو کائنات کی خالق ہے، جو کائنات کی مالک ہے، جس نے اس کائنات کو اپنی ذات اور صفات کے عرفان کے لیے پیدا فرمایا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اس کی ذات اور صفات کا عرفان لوگوں کو حاصل ہو، اس لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ جسم سے پاک ہے، گفتگو سے پاک ہے، نطق سے پاک ہے، آواز سے پاک ہے، تو اس نے انسانوں میں ایک ایسا جلیل القدر گروہ پیدا کیا، ایسا عظیم طبقہ پیدا کیا جس کو ہم انبیاء و مرسلین کا طبقہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے ذریعے اللہ نے مخلوق کو اپنا عرفان کرایا، اور آدم سے لے کر جناب عیسیٰ اور پھر ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر اس تبلیغ کا اختتام ہوا، اور آپ کے سر پر ختمی مرتبت کا، ختم نبوت کا صحرا سجایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو حضور کی تعلیمات نے، آپ کے اسوہ حسنہ نے پوری امت کو یہ بتا دیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، اس کی ذات اپنی مخلوق سے کیا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی سیرت دیکھ لیں، قرآن مجید کی آیات دیکھ لیں، محدثین اور مفسرین کی اس پر جو تشریحات ہیں وہ علماء آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو اصل اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، اللہ کی کبریائی کا ظہور کرنا ہے، اللہ کو ماننا ہے۔ یہ نبیوں کا کہ بعثت کا، ان کو پیدا کرنے کا، مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کائنات کا جو خالق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو منشأ تخلیق اللہ کی عبادت ہے۔ بے شک اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں نہ کوئی نبی شریک ہے، بے شک نہ کوئی اولو العزم پیغمبر شریک ہے، نہ کوئی رسول شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
ماشاءاللہ وہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے. کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی بڑے سے بڑا انسان اس کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ہے، اور جو شریک سمجھے وہ مشرک ہے، اور مشرک دارہ اسلام سے خارج ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرات، یہ تو ہوا پیغام توحید کہ جس کی بنیاد پر یہ تمام ساری دین محمدی کی عمارت قائم ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں حضور کی ذات سب سے محترم، سب سے مکرم، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عالم حضور کی ذات ہے. سبحان اللہ. بے شک حضور کی ذات اللہ کے بعد تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہے، اور ہر عزت اور احترام کے لائق آپ کی ذات ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. لیکن آپ کے ساتھ بھی جو ہمیں محبت کا درس دیا گیا وہ کیا ہے کہ ہم شریعت کی حدوں میں رہتے ہوئے آپ سے محبت کریں. یہ نہیں کہ ہم شریعت کی حدوں کو سے تجاوز کرتے ہوئے حضور سے محبت کریں. ایسی محبت کو حضور پسند نہیں فرماتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حسین نواسہ رسول، صحابہ کرام، حضور کے ہم نشین، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی اور علی المرتضی اور جمیع صحابہ، تمام صحابہ کرام اپنے اپنے درجے اور اپنے اپنے مرتبے کے حوالے سے ہر شخصیت قابل احترام ہے امت کے لیے. بے شک بے شک. اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے لوگ ہیں. سبحان اللہ. گھر کے لوگ ہیں، اور گھر کے لوگوں کو پتہ ہے آپ کو کہ جو گھر والوں کا مقام ہوتا ہے وہ گھر والوں کا ہوتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں مل بے سکتا. شک بے شک سبحان اللہ. تو حضور کی اولاد جناب حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ کی شباہت کہ جن کا چہرہ دیکھ کر کملی والے کا چہرہ یاد آ جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب حسن کی وہ شان تھی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مختصر وقت میں میں جستا جستا دو چار باتیں کہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ امام حسن بہت خوبصورت انسان تھے. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا. بے شک. فصاحت، بلاغت، علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم کیوں نہ ہو کہ وہ ایسے نانا کی آغوش میں پلے تھے جو معلم کائنات ہے، جو کائنات کا استاد ہے، جس کے لیے رومی نے کہا نسخہ کونین را دیبا جاؤ نسخہ کونین را دیبا جاؤ جملہ عالم بندگانو خواجو نسخہ کونین کا نسخہ. نسخے میں بہت سے اجزاء ہوتے ہیں، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز. اللہ نے اس کائنات کے اجزائے ترکیبی جب جمع کرنا چاہے کہ اس کونین کو، دونوں جہانوں کو کن کن چیزوں سے بنایا جائے، تو اس کا دیباجہ جو ہے نا، پہلی چیز وہ رسول اللہ کے نور کو رکھا.
حضور کے نور سے ابتدا کی کائنات کی، نسخہ کونین را دیبا جاؤ، دیباجا کتاب کا دیباچہ ہوتا ہے نا، تو ابتدا کہ جس طرح تسی اٹ رکھ دو نا، اٹ رکھ دو پہلی نی جسا نی آتے بنیاد نی جڑی رکھ دو اس ہوتے پھر عمارت تعمیر ہوندی۔ گویا رومی نے فرمایا کہ اس کائنات کی اٹ جڑی بنیاد ہے وہ کملی والے دا نور ہے۔ نسخہ کونین را دیبا جاؤ، جملہ عالم بندگانو خواجہ او، یہ ساری کائنات غلام کی حیثیت رکھتی ہے، پوری کائنات غلام، کائنات انسانیت غلام کی حیثیت رکھتی ہے اور کملی والا آقا کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ رومی نے اپنا عقیدہ پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں محبت کے نذرانہ پیش کیا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ حضور کسی، میرا خیال ہے سکول ہے، یہ سکول ہے نا، یہ سکول ہے، لیکن اے میں تمہیں دسا کہ کملی والے نے کسی سکول میں نہیں پڑھیا، جس کو کہتے ہیں امی، جس کا لغوی معنی ہے ان پڑھ، جس نے کسی سے نہیں پڑھا، لیکن وہ شاگرد کس کا ہے؟ براہ راست اللہ کا۔ السلام امیوں استاد کل، السلام امیوں استاد کل، تجھ پر سلام ہو اے بظاہر کسی مدرسے میں نہ جانے والے، کسی مدرسے میں اپنا زانوئے تلمس طے نہ کرنے والے، تجھ پر سلام ہو، اور ایسا امی کہ جس نے کسی سے نہیں پڑھا مگر استاد کل، لیکن پوری عالم انسانیت کا استاد ہے، ساری عالم انسانیت کا استاد۔ دیکھو اے امت محمدیہ، دیکھو اپنے آقا کی شان کہ تیرا اور میرا آقا صرف ہمیں تعلیم نہیں دے رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاؤ جاپان والوں سے پوچھو، جاؤ امریکہ سے پوچھو، اور جتنے یہ غیر اسلامی ممالک ہیں ان سے پوچھو کہ ان کی ترقی کا راز کیا ہے، ان کو کیوں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فریب کاری نہیں ہے، جو چیز جو بوتل کے اندر چیز ہوتی ہے اس کی پوری تشریح اوپر لکھی ہوتی ہے، فراڈ نہیں کرتے، آمیزش نہیں کرتے، اور جتنی باتیں بھی ہیں، صفائی ہے جتنی، یہ کہاں سے تم لے لیا؟ ان قوموں سے پوچھو، وہ بتائیں گی کہ ہم نے صرف تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، باقی اس کی سیرت سے ہم نے سب کچھ لیا ہے۔ آج کافر میرے آقا اور تیرے آقا کی سیرت پر چل کر دنیا میں نام پیدا کیے ہوئے ہے، اور تو
اس کا کلمہ گو ہو کر، کلمہ پڑھ کے جو تجھے نہیں کرنا چاہیے وہ سب کچھ تو کر رہا ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جن کے لیے نہیں بھیجا، جنہوں نے قبول کیا وہ اس پر عمل نہیں کر رہے، اور جن کے لیے نہیں بھیجا گیا وہ عمل کر رہے۔ تو افسوس کا مقام ہے اے امت محمدیہ، غور کا مقام ہے۔ تو وہ استاد کل ہے، ہر مکتبے نے، ہر درسگاہ نے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، آپ کی حیات طیبہ سے درس لیا، اور جو خوش نصیب اس پر عمل پیرا ہوا وہ دنیا میں سربلند ہو گیا۔ آپ کے بعد نیابت، روحانی نیابت، حضور کے خون میں جو شجاعت تھی، جو بزرگی تھی، جو عزت تھی، جو وقار تھا، اس کے وارث اہل بیت بنے، اہل بیت بنے، اور پھر اس کا ظہور کربلا کے میدان میں جس شان کے ساتھ اس نواسہ رسول نے پیش کیا، اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب نہیں مل سکتا، نہ یہ قربانی کوئی پیش کر سکتا ہے اور نہ کسی نے کی۔ آپ کو پتا ہے کہ ظالم اور جابر متشدد آدمی کا جب سامنا ہو جائے، مقابلے میں آ جائے، تو وہ کہتا ہے کہ تم میری بات مانو۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ، وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، اب اس کے شر سے اسی طرح بچا جا سکتا ہے کہ اس کے سامنے گردن تسلیم خم کی جائے، کہہ جائے کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ عام لوگ تو کہہ دیتے ہیں، بلکہ آج تو بڑے بڑے اچھے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، جو خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، وہ بھی چھپ جاتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے، ایک طبقہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے آخیا کہ اللہ ایک ہے اور صرف ایک آ کے پیچھے نہیں ہٹے، ثم استقاموا، پھر آ کے ڈٹ گئے کہ ہن جو تکلیف آنی ہے آوے، ساڈا مددگار اللہ ہے، اللہ نے مدد کرنی۔ ثم استقاموا، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے طبقے تھے میری رحمت دے فرشتے نازل ہوں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اوے تسی ڈرو نہیں، غمگین بھی نہ ہو، غمگین بھی نہ ہو۔ اللہ کے فرما رہے ہیں، تو دس سنتے رہتے ہو گلاں، حسین بچے قتل ہوئے، حسین کوئی ثابت تاریخ ہی جو کہ حسین دے آنسو آئے ہو، حسین رویا ہوئے، دیکھو نا دل تے انسان دکھدا ہے، دل تے دکھدا ہی ہے انسان جو ہے، لیکن اے عزم حسین تیری پختگی کو سلام، تیری استقامت کو سلام، کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الا ہست حسین، سر دے دیا، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ اوے او چاکا لے ہو، قصبے والے ہو، میری گل سن رہے ہو کہ نہیں؟ بولو ہاتھ چاہو، سن رہے ہو؟ میرے نال ہاں ہوں کرے ہو، میں جڑی گل کر رہا، تسی دسو۔
سر دیتا حسین نے، ہاتھ نہیں دیتا نا، بولو نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ سوچیا کدے؟ سوچیا کدے کہ حسین نے ہاتھ کیوں نہیں دیتا؟ تسی سارا جسم تہاڈا ٹک لیون کوئی کہے تے تسی کہو گے میرا سر باقی رہن دے یار، میرا ہاتھ بھی قبل ہے، میری ٹنگ بھی قبل ہے، میں معذور ہوں، کدھر کوئی مینو کھوا دے گا، میرا سر نہ لاوی، میں مر جاواں گا، میرا وجود ختم ہو جائے گا. ہر بڑے سے بڑا انسان، لیکن حسین نے سر دے چھوڑا، پیش کر ہاتھ نہیں دیتا. دیکھا غیرت والے کی شان. آج جو بے غیرت کہتے ہیں کہ حسین اقتدار کے لیے گیا تھا، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی کمینگی کا اندازہ لگائیں کہ اگر حسین اقتدار کے لیے جاتا تو حسین ہاتھ پیش کر دیتا، لو یزید صاحب، لو میں بیعت کرتا ہوں. اوے تہاڈی مت ماری گئی. حسین اگر اقتدار کے لیے جاتا تو پھر سر لوگ پیش نہیں کرنے ہوئے، پتہ سر پیش کر دے، گیا مر گیا، دنیا تو چلا گیا، اقتدار پہ کتنے بیٹھی ہو، وہ تو کیا بیچارہ، اس نے سر پیش کر دیتا. کہ مطلب سی کہ اقتدار واسطے نہیں گیا. بھائی بولو، کل سمجھ آئے گی نہیں؟ بولو ٹھیک ہے، مان گئے ہو؟ حسین اقتدار واسطے نہیں گیا. کیوں گیا؟ کیوں گیا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیوں گیا؟ اس واسطے گیا کہ جیڑا بیعت منگ رہا سی وہ بیعت دے لائق نہیں سی. مدینے وچ بیعت دا انکار کرے تے وہ کمینہ سی، وہ رسول اللہ دے شہر دی توہین کریا. مکے وچ اس واسطے نہیں ٹھہریا کہ اگر مکے وچ وہ انکار پھر کریا تے مکے دی اللہ دے گھر دی توہین نہیں، وہ اتنے لڑائی کریا، قتل کریا، کئی لکھاں بندے مر جاون. حسین نے نانا دے شہر نو بچایا، نانا دے شہر دی عزت نو بچایا. حسین نے مکہ مکرمہ دی عزت نو بچایا. تے فرمایا پھر گل کرنی ہے تے آ کھلے میدان وچ کر، جتھے کوئی بارگاہ کوئی نہیں. ہاں میں دفن ہوں گا تے کربلا محلہ بنے گی. اس واسطے بھی حسین سامنے میدان اختیار کیتا تاکہ دشمن کھل کے سامنے آوے، پتہ لگے. مکے ہوئے آ تے آخو نا جی حاجیاں نا رش آ تے پتہ نہیں کون مار گیا. یزید نہیں ماریا، کسی اور مار گیا جی، پتہ نہیں کون مار گیا، رش سی. اللہ نے کہا نہیں حسین، اے میں نتارا کراں گا، آنے والی ابد تک قیامت تک امت دے سامنے میں پیش کراں گا کہ حسین دا قاتل کون ہے تے اس گھر دا دشمن کون ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاتھ کیوں نہیں دیتا، سر دیتا ہے. گل پھر اتنے آئی، بڑا مزہ آ سی. گل سنو، ہاتھ کیوں نہیں دیتا؟ اس واسطے کہ ہاتھ پاک سی. ہاتھ جڑا منگ رہا سی وہ پلیت سی. حسین دی اصل بھی پاک، حسین دی نسل بھی پاک، حسین دا خون بھی پاک، حسین دا جسم بھی پاک، حسین دا ہاتھ بھی پاک، حسین دا نانا بھی پاک، باپ بھی پاک، بھائی بھی پاک، ماں بھی پاک، دادی بھی پاک. دیکھو نا حسین دی شان تے حسین دے نانے دا کرم کہ اتنا بڑا اسکول دا
ایک گراؤنڈ ہے لیکن کس طرح پریا جا رہا ہے جی کس طرح پریا جا رہا ہے یہ ہوندی ہے محبت حسین دی کہ حسین دے نانے دا کرم ہے تواڈے تے تو میں دس ہاتھ کیوں نہیں دیتا سنو یہ مولوی نہیں بیان کرنے لگا میں بیان کر رہا ہوں جڑا بیان کر سی میرا سن کے بیان کر سی ہاتھ نہیں دیتا سر دیتا کیوں اللہ اکبر ہاتھ کملی والے دے ہاتھ وچ آیا ہے کملی والے دے ہاتھ وچ جڑا ہاتھ آیا ہوئے وہ پلیت لوگاں دے ہاتھ وچ نہیں دیتا جا سکتا فرمایا حسین برداشت نہیں کرتا جا سر کیوں دیتا کیونکہ سر ہاتھ نال نہیں لے سکتا سر لینا تلوار نال تلوار تو پلیت نہیں ہوندی نا تلوار تو پلیت نہیں ہوندی نا اس واسطے حسین آخیا کہ اے میرے قاتل تو تلوار نال میرا سر لا لے تیرے ہاتھ تو میری گردن بھی بچ جاوے تیرا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے تلوار کا ہاتھ پہ لگے سر پیش کیا دیکھے ہی حسین کی غیرت جرت ویکھی نواسہ رسول رسول اللہ کی گدی تے بہنے والا رسول اللہ دا سجادہ نشین لیکن اج کل دی سجادہ نشینیاں دی طرح اے حسین سجادہ نشین نہیں نہ بڑا برا بیٹھا حسن تے نہ حسین بیٹھا انہاں کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ یہ میرے نانا کا طریقہ ہے اگر کوئی دین اسلام کے خلاف آواز اٹھے گی تو سب سے پہلے میدان میں اترنے والے ہم لوگ ہیں اس لیے ہمارا یہ کام نہیں ورنہ حسین اور حسن کے لیے بڑی آسانی تھی کہ وہ اپنے نانا جان کی قبر کے پاس گدی بچھا کر بیٹھ دیتے اور ساری دنیا ان کو نذرانے بھی پیش کرتی اور پیری مریدی بھی چل پڑتی لیکن حسین نے پیری مریدی نہیں چلائی کیا مطلب تھا یہ بڑا تلے کا کام ہے بڑا بہت نیچا کام ہے حسین دا منزل اس سوتے ہوئے حسین دی منزل اس سوتے ہوئے اگر دنیا کی ہوس مطلوب ہوتی تو حسین گدی پر بیٹھتا نانا کی گدی پر حسن نانا کی گدی پر بیٹھتے نہیں تو حسین نے ہمیں کیا سکھایا اپنی اولاد کو بالخصوص کہ اے میری اولاد ساری عمر تسی ساڈے نا تے روٹیاں نہ کھاؤ ساڈے ناواں کیش نہ کراؤ بلکہ باطل جس ویلے سامنے آوے تے میرا پتر ہے اگر تے میدان وچ نکل آرام نو چھوڑ دے عیش اور آرام نو چھوڑ دے گدی نشینی نو چھوڑ دے میدان وچ نکل اکھ وچ باطل دی اکھ وچ اکھ پا کے اس طرح بول جس طرح میں بولیا پھر تو میرا پتر ہے نہیں تو بڑا نکھٹو پتر ہے جم پہ میرے گھر لیکن میرا کوئی گن کوئی وصف تیرے سے نہیں صرف مینو کیش کرا رہے ہیں تے لوگوں کو تعظیم کرا جی شاہ صاحب جی سید صاحب جی حسین دی اولاد انہوں کوئی خدمت کر دیو انہوں دی عزت کرو انہوں مالی انہوں دی امداد کر دیو تے پھر تو میرا نام کیش کرا رہے ہیں میرا کوئی طریقہ تیرے سے نہیں جس ویلے اسلام تے وقت آتا ہے حق گل کرنے کا موقع ہوتا ہے اس ویلے تو اندر بڑھ جاتا ہے بے غیرتا نہیں طرح اس ویلے تو چپ کر جاتا ہے تے حسین دا پتر تو کتنے دیکھنا حسین آیا جس ویلے گھوڑے تے بیٹھے حسین تسی تو مہاراج بڑھا کے دولے نو بٹھا ہو نا
تے زینب بہن سی وڈی، زینب نو بھی اے چاہ آئی کہ میں اپنے بھائی نو کوٹے تے بٹھاواں، تے جس ویلے بٹھایا تے سامنے موت ہے، تے بٹھایا جس ویلے مینو اپنے ایک بند یاد آ گیا، سن لو سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، حسین دا سر چومیا، زینب کبرا نے حسین دا سر چومیا، بھائی تو آخری بے رہے، اصغر بھی گیا، اکبر بھی گیا، قاسم بھی گیا، عباس بھی گیا، سب چلے گئے، تو آخری رہ گیا، میں تیری بہن وڈی تے وڈی بہن ماں دے برابر ہوتی ہے، اج تیری ماں فاطمہ زہرا نہیں دنیا تے، اج او پگ تینوں بن کے گھوڑے تے بٹھاوے تیرے نانے دی او پگ جڑی کملی والے شاہ سوارے مقام او ادنا جڑا بن کے او پگ گیا، او پگ زینب نے حسین دے سر تے بدھی تے پہلے متھے نو چومیا۔ ویکھ تسی بھی دولہا بنا دیا تے زینب بھی دولہا بھیج رہی ہے اپنا، میدان کربلا وچ آخری دولہا جا رہا ہے۔ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، پگڑی بدھی گئی نا کسی نے، پھر ان کو دیکھنے والا کون ہے؟ سامنے دشمن ہے، سامنے دشمن ہے، قتل کرنے والے دشمن ہے، اپنے مارے گئے، ایک سجاد بیمار ہے خیمے وچ، سنو بچے والے ہو، تھوڑے بچے بھی ہیں، تھوڑیاں ماواں بھی ہیں، تھوڑیاں بھੈਣਾں بھی ہیں، تواڈے تے بنے تے تسی کی کرو، اپنے گھر نو یاد کر کے تے حسین نو رو، حسین دی بارگاہ وچ اپنی اتھرواں دا نظرانہ پیش کرو۔ تواڈی نہ کوئی اوقات، نہ تواڈا نانا محمد مصطفیٰ، نہ تواڈی ماں فاطمہ الزہرا، شان ویکھ حسین دی تے اپنی اوقات ویکھ کے نظرانہ تے کم از کم پیش کر اپنے اتھرواں دا۔ پگ بدھی، زینب نے پگ بدھی، بھائی نو گھوڑے تے بٹھایا، ہاتھ زینب دا، پگ رسول اللہ دی، تے سر حسین دا، تے ذوالجناح علی دی، بیٹھا جس ویلے پگ بدھی گئی تے ویکھے کون؟ قربان کون ہوئے؟ اے ماما پینا ہوندیاں، لاڑا دولہا بنتا ہے تے اتنے پھر نشاور کرنے کچھ ہے جی، صدقے کرتے ہیں، اتنے کوئی بھی نہیں سی، کوئی بھی نہیں سی، تو پھر کی میں آخیا کہ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، کیوں یا پھر صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، مدینے شریف تو آواز ٹری، اوے حسین فکر نہ کر، کوئی گل نہیں، تیری ماں فاطمہ کوئی نہیں، تیرا کوئی اثر نہیں دیا تیرے تے کوئی قربان کرے، مدینے دی ہوا تیرے وجود دا طواف کرے گی، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، اور یہ ادا دیکھنے مصطفیٰ نے، یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار۔ کملی والا ایک طبقے دے نزدیک مر گیا ہے، معاذ اللہ، ساڈے نزدیک کملی والا زندہ ہے، سمجھ آئی؟ مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار، حضور نے
عالم ارواح وچ آ کے حسین دے رخسارا نو بوسا دیتا، پتر جا رہے ہیں، جا رہے ہیں میری پگ بن کے، جا رہے ہیں کربلا دے میدان وچ، بن سور کر جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار، اپنے پیو علی دی گھوڑے تے جس ویلے بیٹھا نا تے کی ہوا پھر شور اٹھا کہ گلے باغے بطول آتا ہے، کی ڈنڈ پہ گئی، ویکھو تو صحیح بطول فاطمہ الزہرا دے باغ دا پھول آ رہے ہیں، شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا، دین شہادت کا رسول حسین، شریعت شہادت، دین شہادت کا رسول ہے. سمجھ آئی؟ کس واسطے یہ قربانی کس لیے پیش کی کہ میرے نانا کی امت جو ہے وہ کسی ظالم اور جابر کے سامنے کی اطاعت کو قبول نہ کرے. ڈٹ جاؤ، جو ظلم کرے ڈٹ جاؤ، انکار کرو. یہ حسین نے ہمیں سکھایا، صرف ہمیں نہیں پوری عالم انسانیت کو سکھایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گوڑا شریف، آستانہ عالیہ گوڑا شریف. سبحان اللہ. حضرات میں نے کچھ گلا ٹھیک نہیں، سردی نال کچھ ٹھنڈا ہوا، بہرحال کوئی نہیں، حسین دی یاد گرم کر چھوڑو. بڑے بڑے لوگ حسین دے کیونکہ ذرا سارا ماحول سلطان باؤ صاحب دے رحمت اللہ علیہ دی طرز میں پنجابی وچ ایک دو بند پیش کرتا ہوں جڑی حسین دی بارگاہ وچ میں پیش کرتا اے ممبر پہ خطیب بیٹھتے ہیں نا تو پھر طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں، وہ لفظ بولتے ہیں جو حسین کے شایان شان نہیں ہیں. کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، ہماری بڑی خدمات ہیں وغیرہ وغیرہ. ان لوگوں کو ایسے کٹ سوچ دے تے تنگ نظر تے شودے مغز دے جڑے ملن نا، سبحان اللہ، انہوں نے میں مخاطب کر کے آخیا، سنو ذرا. توں وی نت ممبر تے پہویں چھیڑ جہاد کہانی جہاد کہانی
علی دے لال دی ریسا نہ کر علی دے لال دی ریسا نہ کر گل کر کوئی سیانی گل کر کوئی سیانی مصرع دیکھیے جے شبیر جہا کوئی لبھی جے شبیر جہا کوئی لبھی تے شکل تکامن آنی جے شبیر جہا کوئی لبھی شکل تکامن آنی میں قربان نصیر ستوں میں قربان نصیر ستوں جیتی زینب قدر پچھانی نصیر ستوں جیتی زینب قدر پچھانی تے سینچیا جس اسلام دا بوٹا دے کے خون دا پانی دیکھیں میں بنیادی طور پر عربی فارسی اور اردو کا شاعر ہوں عربی فارسی اور اردو کا شاعر ہوں لیکن میں نے پنجابی بھی پیش کیا 10 محرم چڑھیا سورج دیندا سیک فنادا 10 محرم چڑھیا سورج دیندا سیک فنادا کی دساں میں حال نصیر اس کربل دے چھپ گئے دکھ تو آواز سمجھ آ رہی چھپ گئے دکھ تو چلتے سورج بدلیا رنگ فضا خاک تے ٹکیا گھوڑے اتوں خاک تے ٹکیا گھوڑے اتوں جس دم چن زہرا دا خاک تے ٹکیا گھوڑے اتوں جس دم چن زہرا دا سمجھ آئی؟ یہ تو حسین دی یاد حسین دا درد اگر کسی دل میں نہیں ہے یاد رکھیں اگر اہل بیت کی محبت
کسی دل میں نہیں ہے، محبت حسین نہیں ہے، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، بے شک بے شک، اس مولویت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس آنکھ میں اشک حسین نہیں ہے، تیری آنکھ کے، اگر تیری آنکھ کے اس کشکول میں بارگاہ حسین میں پیش کرنے کے لیے اشکوں کا نذرانہ نہیں ہے، تو یہ دو ڈھیلے اپنے سر پہ کیوں اٹھا رکھے ہیں؟ اس کو نکال دیں۔ سمجھ آئی؟ تو مین چیز اللہ تعالی کی کبریائی، عظمت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت، یہ مین مسئلے ہیں۔ یہ دور فتنے کا دور ہے، طرح طرح کے عقائد ہیں، ہر طرف شور ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ بلایا جا رہا ہے آپ کو، ہمارے سادہ لوح سنیوں کو۔ اب تو ہر گاؤں میں تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ تو بولتی ہوئی تبلیغ ہے، میں حسین کی خاموش تبلیغ کا قائل ہوں۔ جو حسین سر کٹوا کر جو تبلیغ کر گیا، ہم اس پر چلنے والے ہیں اور اس کو ماننے والے ہیں۔ اپنے ایمانوں کو، اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھو۔ ہر قسم کے لٹیرے آپ کے سر پر ہیں، آپ سے دولت محبت رسول چھیننا چاہتے ہیں، سرکار کی محبت آپ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ بچیے ایسے مبلغوں سے، ایسے مدرسوں سے، ایسے علماء سے، ایسے خطیبوں سے کہ جو آپ کے دل سے کملی والے کی محبت چھین لیں۔ میرے تیرے پاس یاد رکھ، اگر تو غریب بھی ہے تو تیرے پاس کملی والے کی محبت کا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی عزت اور تکریم کا مسئلہ ہے۔ محبت اہل بیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کی توہین کریں۔ صحابہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کا احترام کریں اور ان کے لیے کوئی کمزور یا گستاخانہ لفظ اپنے زبان پر نہ لائیں۔ لیکن اہل بیت، اللہ اکبر، یہ تو گھر کا معاملہ ہے، وہ در کا معاملہ ہے، یہ گھر کا معاملہ ہے، یہ گھر کا معاملہ ہے۔ تو اہل بیت سے محبت اصول دین ہے، کیونکہ حضور کا اپنا گھر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا سے محبت اور نواسوں سے دشمنی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا گھر ہے کہ آپ اس کے بڑے جو سربراہ ہیں اس سے تو محبت کریں، لیکن اس کے بچوں سے نفرت کریں، کیا وہ پسند کرے گا؟ بولو نہیں۔ تو یاد رکھو، حسین سے محبت نہ کی، او ملا، تو درس دیتا ہے کہ حسین نے کیا کیا، حسین نے کیا کیا، تیرا باپ بھی نہیں جاتا حسین نے کیا کیا، حسین نے کیا کیا، حسین کو جاننے والے جانتے ہیں کہ حسین نے کیا کیا۔ دیکھو معین الدین اجمیری بول اٹھے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار نواب دست در دست یزید، حتی کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ سبحان اللہ۔
اور بیچارہ تو دن میں ربائی پڑھی تینی اتنی مجال بھی نہیں کہ تو ربائی پڑھ دے، تیری اتنی قابلیت بھی نہیں جنج میں ربائی پڑھی جس طرح میں پڑھی ہے اس شان نال تو پڑھ ہی نہیں سکتا، تینوں وزن ربائی پتہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گلا حسین پہ کرنا پہ عقل کر۔ تو اس دور میں بالخصوص اپنے عقائد کو محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو ان لوگوں کے مدرسوں میں نہ بھیجیں جو کملی والے کے گستاخ ہیں۔ یاد رکھیں، میری بات مان لیں اور اس کو سمجھیں سوچیں۔ یہ جناب کہ بڑا بڑا مدرسہ ہے جی، سبحان اللہ، اتنے قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے، اسی کی کریے جی اتنے جانا ہے۔ اے گل سنو، ایک میں گل کر رہا پنجابی تھی جاتے ہو نا مدرسہ، سبحان اللہ جی بہت بڑا مدرسہ ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، نہیں تھی نہ جاؤ۔ اے سڈے علاقے تو ہوندیاں سن ڈینا، ڈین پتہ نہیں ڈین، وہ مشالا چاہ کے نا تے راتی بتیاں اینج کردیاں بھائی اے گھر ہے کوئی آبادی ہے، بندہ دوڑتا ہے بھائی کوئی آبادی ہے، کوئی روٹی کھا لے سا، کوئی پانی پی لے سا، اگے کھلدیاں ہونیاں ڈینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے مائیاں بھی سن لو، تسی بھی اج کل بچیاں نو پڑھانے دا بھی بڑا شوق ہے، تسی بھی نہ کول بچے ہو تے اے مشلا مشل، اس کو ساری پنجابی مشال کہتے ہیں، وہ انج روشن کر کے انج کر دیا نا تے بندے خوش ہو جاتے ہیں بھائی کوئی مکان ہے، کوئی گھر ہے، جاواں اگے ڈین اتے کھا جاتی ہو، مار جاتی، گوپ دیتی۔ اے بد مذہب اور بد عقیدہ لوگ ایک قرآن اور سنت دے مشل چانے والیاں ڈینا نے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے شک کیا تحقیق ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ اے میں کہ آخیا کہ اے بد مذہب، بد عقیدہ، گستاخان رسول، اے او ڈینان جڑیاں ہاتھ وچ قرآن تے سنت دیاں مشلاں چاہ کے تانوں لٹنے واسطے بیٹھیاں ہی ہیں۔ سبحان اللہ، کول جاؤ گے تے تانوں بھی کوپ دینے گیاں، تواڈے ایمان دا گلا بھی کوپ دین گیاں، رسول اللہ دی نسبت دی محبت دی رگ بھی کٹ دین گیاں تواڈی۔ بچو تے صرف ادھر تکو میرے در، ادھر میرے در تکو سارے، میں نہیں تے جا رہے ہیں، ہاں میں جا رہے ہیں، ایسی گل کوئی نہیں، میں کوئی ملا نہیں ہوں، میں کوئی پیشہ ور ملا نہیں ہوں، میں اپنے ذوق سے بولنے والا ہوں۔ اور میری زبان ملا نہیں جانتا، میری زبان کوئی خطیب نہیں جانتا، یہ حسین اور اس کے نانا کا کرم ہے مجھ پر۔